السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود انسان کو گناہ کی سزا دیتی ہے. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ربیع الاول کی 23 تاریخ ہے، بمطابق 27 سپٹمبر 2024. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے جہیز اور معاشرے کی بہت ہی تباہ کن برائی. جیسے آپ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق باتیں گزشتہ جمعے میں سنی، اس سے پھر گزشتہ جمعے میں بات آئی، حضور کی سیرت پر بات ہوئی، حضور کی ولادت پر بات ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی وفات پر بات ہوئی. جہاں حضور کی سیرت، حضور کی ولادت کو بیان کرنا ہے، جہاں حضور کی سیرت وفات کو بیان کرنا ہے، جہاں حضور کی سیرت
فتوحات کا بیان کرنا ہے، وہیں پر حضور کی سیرت، حضور کی تعلیمات کو بھی بیان کرنا سیرت ہے۔ جہاں اور دوسری چیزوں کی حضور نے تعلیم دی ہے، وہیں پر نکاح سے متعلق بھی بہت ساری تعلیم امت کو دی ہے۔ نکاح کے تعلق سے کیا کیا اہم تعلیمات رسول ہیں، وہ کچھ نمونے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہو رہے ہیں۔ 2 مہینے پہلے اتنی کثرت سے شادیاں نہیں ہو رہی تھی، جیسے کہ محرم اور صفر کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الاول کا مہینہ داخل ہوا، شادیاں بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہی۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کس طرح کیا؟ آپ نے جو اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کرایا ہے، تو کیا تعلیمات رسول امت کو ہے؟ کیا تعلیمات ان نکاحوں کے ذریعے سے حضور نے اپنی امت کو دی ہے، وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ کیونکہ جہاں حضور کو اللہ نے اولاد عطا کی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اولاد عطا کی ہے۔ حضور نے جس طریقے سے اولاد کا حق ادا کیا ہے، جو ذمہ داری حضور پر تھی، وہی ذمہ داری ہم پر بھی آئی ہے۔ جہاں حضور صاحب اولاد تھے، اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں بھی صاحب اولاد بنایا ہے، تو حضور نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم بھی صاحب اولاد ہونے کے ناطے اپنی اولاد کی ذمہ داری پوری کریں۔ اس دنیا کو جو بسایا گیا ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کو بسایا گیا۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، انہی دونوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بہار آئی ہے۔ یہ جو آپ دنیا کے اندر بہاریں دیکھ رہے ہیں، لہلہاتی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہی دونوں سے یہ زندگی بسائی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت، ان دونوں کے ذریعے سے ہی انسان کی گاڑی چلتی ہے۔ انہی دونوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی چلے گی اور خوشگواری کے ساتھ چلے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری مرد ہی پر ہے، عورت پر نہیں ہے، بلکہ دونوں کی وجہ سے انسان کی گاڑی چلے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے مرد کو قوت اور طاقت عطا فرمایا، عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو قوت عطا کی، طاقت عطا کی، اور مرد کو عورت کے مقابلے میں فضیلت بھی دی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم الی آخر الآیت، کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہے؟ عورتوں پر نگراں ہے، حاکم ہے۔ اب اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر کچھ فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر بھی مرد کو عورت کے مقابلے میں بعض چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت دینے کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کا؟ اللہ
یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان مرد جو ہے قوت اور طاقت والا ہے، اسی لیے اللہ نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے عورتوں کو۔ آپ دیکھیے ساری ذمہ داری اسی لیے اللہ نے مرد کو عطا کی، مرد کے اوپر مہر کو واجب قرار دیا، مرد کے اوپر نام و نسبہ، عورت کے لیے اخراجات کو کس کے اوپر رکھا؟ مرد کے اوپر رکھا۔ گھر دینا کس کے اوپر رکھا؟ مرد کے اوپر رکھا۔ زیادہ تر ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی۔ وہ عطا کیوں کی؟ اس لیے کہ مرد اٹھانے کے قابل ہے، ان ذمہ داری کو مرد اٹھانے کے قابل ہے۔ اب اللہ نے عورت کے ذمہ یہ نہیں رکھا کہ وہ باہر سے کما کر مرد کو کھلائے۔ اگر یہ رکھ دیتے ذمہ داری عورت پر تو پھر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ عورت کو تو مرد کے مقابلے میں اللہ نے کمزور بنایا ہے، نرم اور نازک ہے، اللہ نے یہ ایسا کیوں کیا کہ عورت کے ذمہ یہ رکھا؟ اللہ نے حکمت کے طور پر، کیونکہ عورت نازک ہے، ضعیف ہے، اس لیے یہ ذمہ داری مرد کے اوپر رکھا۔ سکونت کا، گھر دینے کا، کھلانے پلانے کا ذمہ دار مرد کو ٹھہرایا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ مرد طاقتور ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، میں بہت آسان مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کا رکھ رہا ہوں اور حدیث پاک کا بھی رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ جو نکاح رکھا ہے، ایک اجنبی عورت کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ اللہ جو نکاح کے ذریعے سے زندگی کے بندھن میں دیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ زندگی کی گاڑی دو کے ذریعے سے چلتی ہے، اسی لیے اللہ نے مہر بھی مرد کے اوپر رکھا، نام و نسبہ بھی مرد کے اوپر رکھا، سکونت کا بھی مرد کے اوپر رکھا۔ لیکن ہم نے اس نکاح کو بے انتہا کٹھن اور مشکل بنا دیا۔ آپ یہاں پر دیکھیے، کوئی ذمہ داری عورت کی یہاں پر نہیں بتایا جاتا، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر دی جا رہی ہے، اور یہ ذمہ داری اس لیے دی کہ عورت کمزور ہے۔ لیکن یہ جو دو انسانوں کی زندگی ہے، اب اس زندگی کے بندھن کو اللہ نے نکاح کے ذریعے سے جوڑا اور نکاح کو آسان کیا، لیکن امت مسلمہ اس نکاح کو بے انتہا کٹھن بنا دیا، اس نکاح کو بے انتہا مشکل بنا دیا، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس نکاح کو آسان بنایا، اور آسان اس طرح بنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر مشقت کے اعتبار سے بہت آسان، مشقت نہ ہو، بالکل آسان ہو۔ یہ شریعت نے اس نکاح کو آسان کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نکاح کو بے انتہا کٹھن اور مشکل بنا دیا۔ مشکل اور کٹھن کس لیے بنا دیا اور کیسے بنایا؟ وہ اس طرح کہ ہم نے غیروں کی نقالی شروع کی، ہم نے ہندوانہ رسم کچھ نکاح کے اندر رکھ دیے جس کی وجہ سے مشکل ہو گیا۔ وہ ہندوانہ رسم کیا ہے؟ حضرت فقہاء کرام فرماتے ہیں ہندوانہ رسم ہے جہیز، لین دین کا معاملہ، یہ شریعت کے اندر چیز ہے ہی نہیں، یہ غیروں کی نقالی ہے۔ تلک بھی شریعت نے اس
اسلام شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے۔ اسی طریقے سے اور رسومات پر آپ نظر ڈالیں، ہلدی لگانے کا رسم ہے اور نہ جانے وہ کیا کیا رسم ہے، یہ ساری کی ساری رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں بلکہ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اور یہ رسم انہوں نے کیوں اپنایا؟ ہندو مذاہب کے لوگ اس رسم کو کیوں اپناتے ہیں؟ ہم نے اس پر کوئی غور نہیں کیا۔ ان کے یہاں، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یہ جو جہیز کا معاملہ ہے، ان کے یہاں یہ چیز ہے، ان کے عقیدے میں کہ عورت کے لیے کوئی میراث ان کے یہاں نہیں ہے، عورت کے لیے ترکہ وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے یہاں۔ ان کے یہاں جب ترکہ نہیں ہے، میراث کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مذہب کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے شادی میں اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ان سے شادی میں وہ پورا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اب باپ کے پاس انہیں لینے کا کوئی چیز نہیں رہا اس عورت کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس لیے اپنی طاقت کے مطابق سب کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ شریعت مطہرہ کے اندر دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عورتوں کے حصے مقرر کیے۔ ایک لمبی آیت مبارکہ عورت کی وراثت کے مسئلے میں اللہ نے نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پوری آیت مبارکہ آپ پڑھ کر دیکھیے، اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس پورے صفحے کے اندر عورتوں کی میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ اب جب عورتوں کے لیے میراث کا مسئلہ ہے شریعت مطہرہ کے اندر، تو پھر ان کو وہاں پر شوہر کے یہاں بھی ملنا ہے اور باپ کی پراپرٹی میں بھی ان کو حصہ ملنا ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہے۔ غیر مذاہب میں وہ وہاں پر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ دینے کے لیے ٹھان لیا کہ بیٹی کو سب کچھ دے، لیکن یہاں پر لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم نے جہیز کو اور لین دین کو اپنانے کے لیے غیروں کا طریقہ اپنایا، غیروں کی نقالی شروع کر دی، اور غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھے کہ ہماری بچیاں آج گھروں میں بیٹھی ہیں۔ آج ہماری گھروں کے اندر بیٹیاں جب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے یا تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، جب باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، تو پھر زمین اور کھیت اور کھلیان بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پلاٹ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ سودی کاروبار شروع کرتے ہیں، سود پر لے کر بچی کو بھی آتے ہیں، شادی کراتے ہیں۔ اگر ماں باپ بھی کمزور ہے، ان سے یہ بھی نہیں ہو رہا اور بیٹی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، تو پھر یہی بیٹی کل جا کر کیا کرتی ہے؟ سوسائڈ کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ اگر خودکشی کرنا ان کو برا لگتا ہے تو پھر یہی ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ اور آج مرتد کرنے کے لیے شکاری باہر پھرنا ہے، کالجوں کے سامنے، اسکولوں کے سامنے، گلی کوچوں میں مرتد کرنے والے لوگ ٹریننگ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور ان کو دینے کی بات بھی دشمنوں نے کر رکھی کہ اگر تم مسلمان کی ایک عورت کو، ایک بچی کو اپنے مذہب کے لوگ سے، اپنے مذہب کے کسی لڑکے سے شادی کراؤ گے تو تمہارے لیے یہ فارمولا ہے، تمہیں یہ گفٹ دی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، حضرت مولانا سجاد خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مایہ ناز عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پر ان کا نام لکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ
ٹریننگ کے ساتھ اس قسم کے شکاری لوگ پھر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ان کو ٹریننگ دیے ہیں، اور ٹریننگ اسی بات پر دیے ہیں کہ تم مسلم لڑکی کو ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کراؤ، تمہیں جو ہے یہ کرنے پر تمہیں کیا دیا جائے گا؟ 2.5 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ کتنے روپے؟ 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کیش کے حساب سے تمہیں دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا تحفہ دینے کی یہ بات کی گئی ہے کہ تمہیں مکان دیا جائے گا، اور تیسرا تحفہ تمہیں یہ دیا جائے گا کہ گورنمنٹ جاب دیا جائے گا۔ اب حضرت فرماتے ہیں اس وقت اگر پورے ہندوستان کے اندر دیکھا جائے 65% پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملی، نوکریاں نہیں ملی ہے۔ اب ایک عام غیر مسلم لڑکا جب اس کو یہ چیز دی جا رہی ہے، وقت پر ان کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کو جاب بھی دی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ مکان ملے گا، تو پھر وہ یہ کیوں نہیں سوچے گا کہ میرے سے پڑھے لکھے لوگوں کو تو یہ ملا نہیں، پھر میں اگر یہ کام کر لوں گا تو یہ چیز کیوں نہ حاصل کروں؟ تو اس کے لیے بڑی خطرناکی کے ساتھ ٹریننگ کر کے لوگوں کو گلی کوچوں میں، چوراہوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور ان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی بچیوں کا شادی نہیں ملا سکتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ سودی لین دین کر سکے، ان کے پاس تجربات نہیں ہے، تو پھر یہ لڑکیاں ایسوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں۔ اور یہ نوجوانوں سنو، یہ جو عورت ذات ہے یہ دوسروں کے بہکاوے میں بہت جلدی آتی ہے، باتوں پر یقین جلدی ان کو کرنا آتا ہے، اس لیے کہ نرم نازک ذہن ہے ان کا، یقین ذرا ذرا کی باتوں پر کر دیتی ہے لیکن بعد میں پچھتاتی ہے۔ تو ایسے جال اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور ان جالوں کو تیار کرانے والے کون لوگ ہیں؟ غیر مسلم کا چھوڑیے، ان کے یہاں تو ہے نہیں وراثت کا مسئلہ، اس لیے وہ سب کچھ لین دین شادی بیاہ میں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر، شادی بیاہ کے اندر لین دین کا مسئلہ چل پڑا، اور یہ لین دین کا مسئلہ اتنا خطرناک بن چکا ہے کہ عورتیں سوسائڈ بھی کر لے رہی ہے، یا تو ماں باپ ہی سوسائڈ کر لے رہے ہیں، اور اگر اتنا نہیں ہو رہا تو پھر بچیاں جو ہے مرتد کے بہانے پر چلی جا رہی ہے اور اسلام چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو قبول کر۔ یہ سبب کیا ہے؟ یہ سبب یہ جہیز اور تلک۔ ہم کیوں نہیں حضور کی صاحبزادیوں کی زندگی پڑھتے ہیں؟ حضور کو اللہ رب العزت نے 4 صاحبزادیاں عطا کی۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھیں، آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھیں، آپ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھیں، آپ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھیں۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، ان 4 صاحبزادیوں کی شادی کو دیکھنے کے بعد ہمارے پاس اور بھی امہات المؤمنین کی جو ہماری مائیں ہیں، ان کی شادیاں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس زندگی ہے۔ ہم امہات المؤمنین کی شادیاں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ امہات المؤمنین کی شادیوں میں دیکھیے کہیں پر کیا لین دین کا معاملہ ہے؟ آپ کو کہیں پر بھی لین دین کا معاملہ نہیں ملے گا۔ آپ کو صحابہ اور صحابیات کی شادیوں میں لین دین کا معاملہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا اس کے اندر حضور نے کچھ دیے ہیں، تو آپ اس غلط فہمی میں کیوں ہیں کہ حضور نے جہیز تو دیا نا، ہم کیوں نہ لیں؟ عزیزان گرامی، وہ جہیز نہیں تھے۔ کیوں؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے، محدثین نظام نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرپرست حضور تھے خود۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرپرست کون
حضور کی حضرت علی کی پرورش اور کفالت کرنے والے حضور تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سرپرستی حضور تھے۔ اب جب کوئی سرپرست ہوتا ہے، اب کسی کو گھر بنا کر دینا ہے، سرپرست باپ ہے مثال کے طور پر، بیٹا ہے، اب بیٹے کو تو گھر دینا ہے۔ اب حضرت علی حضور کے سرپرستی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اب وہ جو سرپرستی کر رہے ہیں حضور ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو اب تو ضروری بنتا ہے کہ ان کے لیے کچھ گھر بنا کر دیں۔ تو حضور نے ان کے لیے گھر بنا کر دیا یا چکی وغیرہ دیے، تو یہ جہیز نہیں ہے، بلکہ اپنی سرپرستی میں ہونے کی وجہ سے، ان کی کفالت کرنے کی وجہ سے حضرت علی کو یہ چیزیں دی، یہ جہیز نہیں۔ اس سے آپ مغالطہ میں نہ پڑیں، یہ جہیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو پرورش حضور حضرت علی کی ہے، پرورش کرنے کی وجہ سے حضور پر حق بنتا تھا کہ ان کے لیے کچھ دیں۔ لیکن ہم نے جو ہے اس چیز کو فارمولا بنا کر جو ہے جہیز کے نام پر سب کچھ کر دیا۔ اچھا، اگر میں مان لوں کہ جہیز جائز ہے، تو مجھے یہاں بتائیے کہ جہیز کے اندر اتنا غلو کیوں ہے، اتنی زیادتی کیوں ہے کہ سب کچھ آپ مانگ رہے ہیں، آپ کے مطالبات اتنے ہیں کہ مجھے یہ ہونا، مجھے یہ ہونا، مجھے یہ ہونا۔ غلو تو کسی بھی چیز میں درست نہیں ہے۔ آپ کھانا کھائیں، اب کھانا میں آپ غلو کریں، خوب کھا لیں، تو کہاں سے یہ درست ہے؟ لیکن لوگ جہیز کے نام پر بہت زیادہ یہ مانگ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونا۔ اللہ نے آپ کو نگراں بنایا عورتوں پر، اور آپ اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر نگراں ہیں تو آپ پر فریضہ بنتا ہے کہ آپ قوت بازو سے کمائیں، آپ محنت اور مشقت کریں، آپ جہد مسلسل کے ساتھ اپنی بیوی کو پوری طرح پالیں۔ آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے تو نکاح کریں۔ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، کھلانے پلانے کی آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، آپ کو رہن سہن دینے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر کون آپ کو شادی کرنے کے لیے؟ حضور نے تو فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے اخراجات سنبھالنے کی، نکاح کی طاقت ہے، سب کچھ خود اپنے بلبوتے پر کرنے کی طاقت ہے تو کرو، ورنہ پھر نکاح مت کرو۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا روزہ رکھو مستقل، 2 دن 3 دن چھوڑ کے روزہ رکھو، تمہاری شہوت ختم ہو جائے گی، اور ان شہوتوں کو ختم کرنے کا علاج روزہ۔ تو اگر طاقت ہے تو آپ کرو، نہیں طاقت ہے تو مت کرو نکاح۔ کس نے آپ پر نکاح واجب کرا دیا؟ لیکن نکاح کرنے کی تو نیت ہے، لیکن سب کچھ لینے کی بات لڑکی کے گھر کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ لڑکے کو خرید رہے ہیں جہیز کے نام پر۔ اب لڑکا جب مطالبہ کر رہا ہے، لڑکے کے گھر والے مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر گویا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو خرید رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نئی مطالبات ان کے پورے کریں گے تو پھر یہ جو ہے مال ہاتھ سے چلا جائے گا، جو بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لہٰذا ماں باپ جو ہے پریشان ہو کر سود لیتے ہیں۔ تو مطالبہ آپ کے کرنے پر تو وہ سود لینے پر راضی ہوئے۔ اگر ہم اور نوجوان مطالبہ کرے گی نا، نوجوانوں کے سرپرست مطالبے کرے گی نا، تو پھر کیوں یہ پریشانی آئے گی؟ تو یہ نوجوانوں کے سرپرست عہد کرو کہ ہم کبھی اپنی شادیوں میں اور اپنے بچوں کی شادیوں میں کبھی جو ہے ہم مطالبے نہیں کریں گے، اور مطالبے کے ساتھ اور ان کی چیزیں لے کر زندگی گزارنا یہ مردانگی کی بات نہیں ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، تمہیں مردوں پر نگراں بنایا ہے، اور نگراں کے اندر جرأت اور طاقت اور ہمت ہونی چاہیے کہ وہ قوت بازو سے سب کچھ کرے۔
جب تمہیں نگراں بنایا ہے تو پھر نگراں بن کر ان کی پرورش کرو، ان سے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ اب جب تم ان سے مطالبے کر رہے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو مرد تو ہو، تم مرد نہیں ہو بلکہ تم انٹرنیشنل فقیر ہو۔ ایسی فقیری کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ کہیں ڈوب کر مر جانا۔ عجیب عجیب لین دین کا معاملہ شادی بیاہ میں چل رہا، اللہ کو چل رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ایسے لین دین پر آپ دھوکہ ماریے۔ اب آپ ایک بات یاد رکھ لیجیے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لڑکی کچھ لے کر آئے سسرال میں، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ اسکوٹر ہو، چاہے فریج ہو، چاہے اور کچھ ہو، عورت شوہر کو اجازت بھی دے دے کہ تم یہ چیز لے لو، تب بھی فقہاء کرام نے فرمایا ان چیزوں کے مالک مرد ہو ہی نہیں سکتا، وہ عورت ہی اس کے مالک ہے۔ آپ اگر مانگی ہوئی گاڑی چلائیں گے تو وہ آپ کی گاڑی ہوگی ہی نہیں، وہ گاڑی اس عورت کی ہوگی، وہ لڑکی کی ہوگی جو لے کر ماں کے گھر سے آئی۔ اور آج کا نوجوان ڈرنے سے گاڑی لے کے چلانا، پھرنا اور سوچ رہا کہ یہ میری گاڑی ہے، تیری گاڑی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو اس کی گاڑی ہے جو تمہارے گھر آئی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں لے کر کیوں اپنے آپ کو مردانگی سے نکالتے ہیں؟ ہم مرد ہیں تو مرد کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی، جو ذمہ داریاں رکھی، وہ ذمہ داری خود ہم نبھائیں۔ آج غیرتوں کا جنازہ نکل چکا ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دوسروں کے چیزوں پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنے والے یہ باحیا ہو ہی نہیں سکتے، یہ بے حیا انسان ہے، اور ضرورت ہے کہ باحیا زندگی انسان گزارے۔ میں ایک اور بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نکاح کے سلسلے میں جب دعوت نامہ آتے ہیں، کارڈ چھتر آتے ہیں، اس کے اندر ایک خرابی، ایک غلطی ہمارے یہاں یہ ہو رہی ہے، جیسا کہ مسجد کے ذمہ داران نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی کہ پہلے ہی دن میں نکاح بھی اور ولیمہ کی دعوت رکھی جاتی ہے، اور کارڈ کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ نکاح اور ولیمہ، جبکہ ولیمہ پہلے دن ہوتا ہی نہیں، رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کے اندر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام ہے ولیمہ۔ لیکن ہم کارڈ میں کیا لکھ رہے ہیں؟ نکاح بھی اور ولیمہ کی دعوت بھی۔ آپ نکاح کے اندر جو کھانا کھلائیں گے وہ ولیمہ کے اندر شامل نہیں ہے، ولیمہ کے اندر شامل وہی کھانا ہے جو شب زفاف یعنی عورت کے ساتھ رات گزارنے کے بعد جو اگلا دن آئے گا وہ ہے ولیمہ۔ اس دن کے اندر جو آپ کھانا کھلانے کا انتظام کریں گے وہی ولیمہ کہلائے گا، اور ولیمہ پر جو اللہ ثواب رکھے وہ ثواب تب جا کر آپ کو ملے گا۔ لیکن آج غلط فہمی میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ولیمہ ضرور کریں لیکن اگلے دن کریں، اگلے دن کرنا سنت ہے، مستحب عمل ہے، اور چوتھے دن میں، پانچویں دن میں کرنا یہ تو اور غلط کام ہے، اس کو حضرات علماء کرام نے بدعت کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نشو و نما اور ریاکاری اور دکھلاوا بھی کہا ہے اس کو۔ تو دوسرے دن ولیمہ کریں، تیسرے دن ولیمہ کریں، لیکن پہلے ہی دن ولیمہ کی دعوت بھی، نکاح کی دعوت بھی، ولیمہ اس سے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام کی تمام معاشرت کی برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح سنت کے مطابق نکاح کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔